إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس مجلس میں الحمدللہ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام علماء اکرام کا آنا قبول فرمائے, ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیں اور ہمارے لیے اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دیں. بطور ایک طالب علم کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے یہ جو دین اسلام کو جو نازل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یعنی جس طرح سے یہ دین نازل ہوا ہے بعین اسی طرح سے قیامت تک آنے والے آخری شخص تک یہ دین اسی صورت میں پہنچے گا. قرآن مجید سورہ حجر سورہ 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اتارا ہے اس ذکر کو. اکثر ترجمے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ذکر سے مراد یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے یہ ترجمہ, لیکن اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ ہم نے اتارا ہے اس نصیحت کو, یعنی کتاب اور سنت کو, قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے فرامین کو, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. اس سے پہلے دین اسلام سے پہلے, قرآن مجید اور احادیث سے پہلے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے, آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتابیں بھی نازل کی اور متعدد رسولوں کو مبعوث فرمایا. لیکن کسی کی زندگی, کسی رسول کی زندگی کی حفاظت, یعنی اس کے تعلیمات کی حفاظت یا پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل و علا نے نہیں اٹھائی تھی. لیکن جب یہ باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی, ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کشف المشکل کے اندر جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 11 پر یہ کہتے ہیں کہ پچھلی سابقہ جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں بِمَسْتَحْفَظُوا مِن کتاب اللہ, ان کی حفاظت کی ذمہ داری وقت کے علماء پر تھی. کس پر تھی؟ وقت کے علماء پر تھی. لیکن جب اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین کو نازل کیا تو اس کی حفاظت کی, اس کی پروٹیکشن کی جو رسپانسبلٹی جو تھی وہ اللہ نے علماء پر نہیں ڈالی, بلکہ وہ اپنے اوپر لے لی کہ یہ دین ہم نے اتارا ہے اور اس دین کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. ولہذا اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں, بہت ساری کتابیں تو ہمارے سامنے نہیں ہیں, بہت سارے صحف ہمارے سامنے نہیں ہیں, لیکن جو اس وقت دین اسلام کے حوالے سے اگر کوئی مد مقابل کوئی مذہب دین اسلام کے آڑے آ رہا ہے تو وہ کرسچنٹی ہے, عیسائیت ہے. عیسائیت کی جو سب سے بڑی اس وقت کی جو کتاب ہے اس کو ہم انگریزی کے اندر اگر یاد کرتے تو بائبل کے نام سے یاد کرتے ہیں. بائبل ببلیکل پوائنٹ آف ویو, بائبل کے حوالے سے جب ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے دو بڑے بڑے اجزاء ہیں, ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ.
یعنی پرانا عہد نامہ جس کو ہم تورات کہتے ہیں، اور نیا عہد نامہ جس کو عیسائی انجیل کہتے ہیں. ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل اپنی اصلی حالت کے اندر نہیں ہے. بائبل کے اندر ہر 50 اور 100 سال کے بعد اسٹینڈرڈ ورژن ان کو بھیجنا پڑتا ہے، ان کو لکھنا پڑتا ہے کہ جو بائبل کے اندر مختلف فکرات کو نکال کے چھانٹی کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل جو کہ موجودہ دور کی تورات اور انجیل کا ایک مرکب ہے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی. آپ دیکھیں نا، میں یہ بات اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں کہ بسا اوقات جو ہے ہمیں اپنے جو دلائل ہے نا کتاب و سنت، اس کی اہمیت اس وقت اجاگر ہوتی ہے کہ جب ہم دوسرے آسمانی ادیان سے جب اس کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا دین کتنا مضبوط ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت دین اسلام کے حوالے سے کتنے زیادہ کرٹیسزم اٹھ رہے ہیں، اعتراضات کے بھرمار ہیں. تو پہلے تو قرآن مجید کے اوپر اعتراضات ہوتے تھے، اب تو احادیث کے اوپر، سب سے پہلے احادیث کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اس کا ایک فلسفہ ہے. اگر ہم اس پر جو ہے وہ کلام کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بہت بڑا اس کے اوپر فلسفہ ہے کہ حدیثوں کو موجودہ دور کے اندر کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے یہ. لیکن میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل کے حوالے سے عیسائیوں نے اتنی محنت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو، ان کے افعال کو محفوظ کر لیں، لیکن برٹانیکا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 13 ادھر ایک سرخی قائم ہے، سرخی بائبل کے نام سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس یسوع مسیح کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 50 دن سے زیادہ محفوظ نہیں ہے. کتنے دن؟ 50 دن. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے اسوہ بنا کر نہیں بھیجا. اگر پوری کائنات کے لیے کوئی اسوہ بنا کر بھیجے گئے ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی شکل میں محفوظ کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے. صحابی فرماتے آپ مسواک کرتے ہو، آپ کی آواز نکلتی تھی مسواک کی وجہ سے، مسواک کرنے کی وجہ سے. آپ دیکھیں اس آواز کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے وقت یہ آواز نکالا کرتے تھے، اس کو بھی حدیث کی کتابوں میں اللہ پاک نے محفوظ کر دیا ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ خراٹ مبارک کی آواز نکال رہے ہیں، خراٹ ہے. جبکہ اگر یہ حدیثوں کے اندر نہ آتا تو اس سے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے ہمارے ایمان کے اندر کمی آ جاتی، لیکن اللہ پاک نے اس کو بھی محفوظ کر دیا. یہ تو لوگوں کی جو ہے عجیب قسم کی باتیں ہیں. اب موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیں، پرانے دیکھ لیں لوگ، یعنی یہ جو منکرین حدیث جو اگر آپ ان کو اگر حساب کتاب لگائیں نا، آپ ان کو کیلکولیشن کریں تو 3 درجوں کے اندر آپ اس کو پائیں گے. ایک منکر حدیث کا وہ درجہ ہے جو مکمل طور پر حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا کچھ بھی نہیں ہے، حدیث ہے ہی نہیں. ایک دفعہ ایک تقریر کے اندر ایک صاحب آئے اور کہتا ہے کہ جی حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا وجود ہی نہیں ہے. قرآن مجید کے افہام اور تفہیم کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 کی 36 میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی ہے، وہ اللہ کی کتاب میں ہے. میں نے کہا بھائی ایک کام کر دو، یہ 12 مہینے کی گنتی نکال دو. اور بھی فرمایا کہ بنہا اربعۃ الحرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں، اس کی حرمت کر رہی ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں. میں نے کہا آپ کو ٹائم ہے؟ میں نے کہا پورے 1 سال کا ٹائم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ 2 4 6 دن نہیں، 1 سال لے لو. 1 سال کے بعد آ جانا، مجھے وہ 12 مہینوں کی گنتی قرآن مجید سے جو ہے نکال کے دے دینا اکارڈنگ ٹو قرآن مجید. اس نے کہا ٹھیک ہے، تابع لے آؤں گا. آج اس بات کو تقریباً 12 سال ہو گئے، اور جب 1 سال کا ٹائم پورا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ 12 مہینے کی گنتی آپ مجھے دے رہے تھے. کہنے لگا کہ وہ میں سوچ رہا ہوں. کیا کہنے لگا؟
سوچ رہا ہوں, غور فکر کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا بھائی, میں نے کہا قرآن مجید سورہ قمر 54 کی آیت نمبر 32, 22 اور 40 میں اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے. میں نے ان سے کہا کہ اگر ایک آیت پر 1 سال لگاؤ گے نا تو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, 6000 سال کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس قسم کے لوگ, آپ اگر پرانے منکرین حدیث اور نئے منکرین حدیث ذوالخویسرہ کی تاریخ سے اٹھا لیں آپ, تو میں نے بتایا آپ کو 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو مکمل طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, آج کی بھی منکر حدیث میں شامل ہیں. اور دوسرے وہ جو پینترا تبدیل کرتے ہیں. پینترا تبدیل کرتے ہیں کیا؟ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ منکر حدیث ہے, جیسا کہ محمد علی مرزا ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں منکر حدیث ہوں. غامدی کبھی بھی نہیں کہے گا میں منکر حدیث ہوں, ہے نا. بات یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں نا, وہ حدیثوں کو قرآن پر پیش کرنے کی جرت رکھتے ہیں. میں نے ایک پروگرام بھی ریکارڈ کروایا تھا محمد علی مرزا پر, اس نے یہ کہا تھا, کہتا ہے کہ ہمارے پاس اصل جو ٹیسٹ ہے نا وہ قرآن ہے. حدیث جو ہے وہ صرف اس کا نزول بیان کر سکتا ہے, باقی اس کے اندر کوئی حکم کی ترمیم یا کوئی اضافہ نہیں کر سکتی. جبکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اس کی اضافیت سنت سے ثابت ہو سکتی ہے. ایک بڑا, ایک عجیب, ایک لمبا ایک موضوع ہے, ایک بڑی طویل مباحثات ہیں یہ. تو یہ دوسرا گروہ جو حدیث کو قرآن پر پیش کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی حدیث کو ہمیں قرآن پر پیش کرنا چاہیے. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں. یا پھر ایک جدید ایک بڑا مسئلہ ہے, وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ, مثال کے طور پر جو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ کنٹمپریری نالج کے اوپر جو دسترد رکھتا ہے اور وہ اس فیلڈ کے اندر آتا ہے, تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث کو اس کی تصدیق کے لیے جو ہے نا ماڈرن سائنس کا سہارا لیتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ماڈرن سائنس. لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو جی اس آیت پر جو ہے وہ سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے, اس حدیث کی سائنس نے تصدیق کر دی ہے. اللہ جانتے ہیں, اللہ کی قسم, قرآن اور حدیث کو کسی بھی سائنسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے, کرسٹل کلیئر فیکٹس ہیں یہ صاف اور شفاف حقائق ہیں یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی کسی بھی انسانی کاوشات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور یہ اصول دعوہ کے خلاف ہے یہ. تو اس قسم کے لوگ یا تو عقل پرست ہیں, ہر بات اپنے کامن سینس کے اوپر لے جاتے ہیں, ایک عام عقل کے اوپر لے جاتے ہیں کہ یہ بات عقل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ تینوں قسمیں جو ہیں وہ انکار حدیث کے ساتھ اس کے قبیل سے ہیں. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حدیثوں کو مانتا ہوں لیکن حدیثوں کو قرآن پر پیش کرتا ہوں, جو قرآن اس کو ایکسیپٹنس دے دیتا ہے, ہم اس حدیث کو مانتے ہیں, یہ بھی دراصل منکر حدیث میں شامل ہے, کیونکہ اس نے ایک حد بندی باندھ دی. جبکہ قرآن مجید نے سورہ حشر 59 سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے روکے تم باز آ جاؤ. تو یہ فلسفہ حدیث کو رد کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے معتزلیوں کی طرف سے, جبکہ شریعت کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین اسلام کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا, الاصابہ فی تمییز الصحابہ کا جو مقدمہ ایک مستشرق لکھتا ہے, وہ مسلمانوں کو سلوٹ مارتا ہے اپنے پریفیس کے اندر, اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو سلوٹ مارتا ہوں کہ انہوں نے اسماء و رجال کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کی باتوں کو تو محفوظ کر لیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 5 لاکھ راویوں کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کر لیا. آپ کو پتہ ہے, اور امت کے اندر اس بات کی بہت ضرورت ہے, اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکسال ہونا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حجیت ہونا, جس طرح سے قرآن اللہ کی وحی ہے, اس پر مباحثات کی جائیں, اس پر لوگوں کو تیار کیا جائے. یقین جانیے, آپ بلیو کیجئے میری بات پہ, آج سے 12 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ حدیثوں کو ہی اس کا سہارا بنا کر حدیثوں کو ہی رد کریں گے, اور آج یہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں. ہمارے کندھے پر بندوق رکھی جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہمارے کندھے پر بندوقیں رکھی جاتی ہیں, ہماری اصطلاحات کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں
کہ ایک جھوک در جھوک لوگ ان کے پیچھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اور سنت قرآن مجید کے حوالے سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. ہر عام و خاص آپ جو بھی ترجمہ اٹھائیں گے نا, اس ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور بھائی سنت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے. سنت بھی آج ہمارے سامنے ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی. اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے. ایک ایک چیز آپ دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ صرف صحیح بخاری دیکھ لیں, اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا اس کو جو قرار دیا گیا ہے, سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد. آپ اس کی کنٹینٹ اٹھا لیں, آپ اس کی کنٹینٹ کو دیکھیں, کتنے سارے مسائل امام بخاری نے اپروکسیمیٹلی 3000 سے زیادہ ابواب کو قائم کیا ہے اور 97 چیپٹرز قائم کیے ہیں. میرے ناقص طالب علم میں نے مطالعہ کر کے کوشش کی کہ اس میں سے مسائل نکالوں. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام بخاری نے الحمدللہ بفضل اللہ تعالی 3000 سے زیادہ ابواب قائم کر کے امت کے لیے 10,000 سے زیادہ مسائل امت کے لیے نکالے ہیں, روحانی مسائل بھی اور ایمانی مسائل بھی. آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں, الحمدللہ میں قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقابل ادیان کا بھی طالب علم ہوں, کمپیریٹیو ریلیجن کا بھی, عیسائیت, ہندو مذہب, سکھ ازم کو آپ دیکھ لیں, آپ جودھ ازم کو دیکھ لیں, جتنے بھی ازم ہے دنیا کے اندر, کوئی بھی دین اسلام کے حوالے سے ایک رائے کے دائرے کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ مثال کے طور پر بائبل کھولتے ہیں, پہلا ہی چیپٹر پڑھ لیں بائبل کا. بائبل کو جب کھولتے ہیں نا, پہلا ہی چیپٹر پڑھیں, اس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب پیدائش, بک آف جینیسس. پہلے چیپٹر کے اندر ہی اتنی ساری غلطیاں ہیں, بے انتہا غلطیاں, کہ خداوند کریم نے چاہا کہ زمین و آسمان کو پیدا کر دیا جائے, خداوند کریم نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا, خداوند کریم نے پھر جو ہے وہ دن اور رات کو پیدا کر دیا, پھر خداوند کریم نے تیسرے روز جو ہے وہ پیڑ پودے پیدا کر دیے, پھر خداوند کریم نے چوتھے روز جو ہے 2 بڑے بڑے نیروں کو پیدا کر دیا, سورج اور چاند کو. یہ بائبل ہے. جبکہ جو ہے سورج اور چاند کی تمیز سے دن اور رات کی تمیز ہوتی ہے. دن اور رات دوسرے دن پیدا ہو رہے ہیں اور سورج اور چاند جو ہے وہ چوتھے دن پیدا ہو رہے ہیں. اور جب ہم دین اسلام کی بات لیتے ہیں, میں بالکل عام فہم بات کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر لے. آپ دیکھیں دین اسلام کو آپ قرآن مجید سب سے پہلے پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہی ہے بھائی, یہ وہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو درست کر رہا ہے کہ بھئی جو بھی پڑھنے والا ہے, پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لے کہ وہ کس چیز کے لیے پڑھ رہا ہے. اس بات کو سمجھ لے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور امام عالی مقام امام بخاری رحمہ اللہ تعالی, صحیح بخاری کے اندر کون سی حدیث آتے ہیں سب سے پہلے؟ انما الاعمال بالنیات. اس کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں کہ امام بخاری نے اس کے اندر کتنے لطائف کا ذکر کیا ہے, کون سا باب قائم کیا ہے, کس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے, اور کیا کیا اس کے اندر امام بخاری نے زبردست لطائف ذکر کیے ہیں, تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی, جو کہ حدیث جو ہے یہ دراصل خطبۃ الکتاب ہے صحیح بخاری کی, یہ ام الکتاب نہیں ہے, یہ خطبۃ الکتاب ہے. یعنی امام بخاری یہ چاہ رہے ہیں کہ بخاری شریف بھی پڑھنے والا بندہ اپنی نیت کو صحیح کر کے پڑھے کہ وہ کس لیے پڑھ رہا ہے. وہ جھگڑنے کے لیے پڑھ رہا ہے, وہ شک پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے, وہ حدیث کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے. وہ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے. ابن حجر اسقلانی نے بڑی تفصیلی بحث کی اس مسئلے پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک لیتا رہے گا. اس دین اسلام کی چٹانوں کو, اس کی بنیادوں کو کوئی گرا نہیں سکتا. آپ دیکھیں کیسے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی. کیسے سن 7 ہجری میں ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, سن 7 ہجری میں. کون؟ محدث امت, اس امت کے سب سے پہلے محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جانتے ہیں نا بھائی آپ لوگ, بڑے معروف صحابی ہیں, مکثرین صحابہ میں پہلے درجے کے. مکثرین صحابہ ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے 1000 احادیث کم از کم روایت کی ہو, پہلے درجے کے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر فرمایا, جلد نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر 512 اور 13 اور 14 اور 27 تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ترجمہ نقل کرتے گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 5374 احادیث 3 سال کے عرصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حفظ کر لی تھی. کتنی؟ 5374.
منکرین حدیث کو اس پر بھی بڑا اعتراض ہے. ایک صاحب رافضیت کی طرف تعلق رکھتے تھے, تھوڑا رجحان تھا. ابھی پچھلے دنوں ہی میں پنجاب میں تھا تو وہاں پر یہ آئے, مجھے کہتے لگے کہ میمن صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اتفاق دیکھیں, اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے کہ جدھر گفتگو تھی وہ ایک جامع تھا, تو وہاں پر ایسا ہوا کہ اس نے سوال کیا, بڑے صاحب تھے, کچھ رافضیت کی طرف کچھ رجحان تھا. مجھے کہنے لگے کہ بہت ساری باتیں کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نہیں مانتا کہ 3 سال کے عرصے میں 5374 حدیثوں حفظ کر لی, جبکہ ان سے پہلے وہ صحابہ بھی موجود تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹے بڑے ہوئے. وہ صحابہ بھی موجود تھے جو ہجرت سے پہلے آپ ان کے ساتھ تھے, انہوں نے تو یاد نہیں کی, انہوں نے کیسے یاد کر لی. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا حضرت صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ کہتے کہ 70 سال ہے. میں نے کہا اس جامعے کے اندر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہو؟ 6 سال کا بچہ آ گیا. کتنے سال کا بچہ؟ 6 سال کا بچہ آ گیا. میں نے کہا بیٹے قرآن یاد ہے پورا؟ ہاں جی پورا قرآن یاد ہے. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بچہ کہ جو 6 سال کا ہے, اور آپ تو اس بچے سے کتنے سال پہلے, 64 سال پہلے دنیا میں آئے. میں نے کہا آپ قرآن حفظ نہیں کر سکے اور یہ بچہ 6 سال میں قرآن حفظ کر لیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ خیر بہت ہنسے اس بات پر. میں نے کہا جب یہ ہو سکتا ہے نا تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں کہ یہ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے, اس کو ذہن میں رکھ لیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی وحی ہے, اللہ پاک کی وحی ہے, سمجھ رہے ہو؟ اور اللہ پاک اپنی وحی کی حفاظت فرماتا ہے. آپ دیکھیے نا, میں آپ کو ادھر ایک مثال دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 104 خطوط دنیا کے اندر بھیجے بڑے بڑے لوگوں کو, اپروکسیمیٹلی 104 خطوط, ٹھیک ہے, مختلف قسم کے. ہرقل کو بھیج دیا آپ نے, کسرا کو بھیجا آپ نے, مقوقس کے بادشاہ کو بھیجا, خطوط بھیجے. اچھا نکتے کی بات یہ ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا صحابہ کرام سے, 50 کے قریب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مختلف روایات کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے مختلف کاموں پر معمور تھے. کچھ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کو لکھتے تھے. اچھا کمال کی بات دیکھیں, اللہ کے رسول جو بھی خط لکھواتے نا, آپ اس کی فوٹو کاپی نہیں لکھواتے تھے, ڈائریکٹ ماسٹر کاپی لکھوائی اور بھیج دیا. ڈائریکٹ ماسٹر کاپی لکھوائی, صحابی نے لکھا بھیج دیا. آپ نے ریکارڈ میں کچھ نہیں رکھا. پوچھے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہ میری ہدایت ضائع ہوں گی, کیونکہ نبی پاک کو اس بات کا علم تھا کہ میری ساری ہدایت کی حفاظت اللہ خود کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. آئیے میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں. میں بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ کر رہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تقریباً 3 سال کا عرصہ. اچھا 5374 احادیث حفظ کی. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع البیان میں فرماتے کہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احادیث کو پھر قلم بند کر کے اس کو ایک دفاتر کی صورت میں لے آئے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کرتے تھے وہ. اب انہوں نے 50 سے 58 ہجری کے مابین ان کے ایک شاگرد ہیں, اور وہ مرکزی راوی امام بخاری کے, حمام بن منبہ رحمہ اللہ. حمام بن منبہ رحمہ اللہ, ان کو تقریباً 139 یا 138 احادیث قلم بند کروا دی. انہوں نے وہ حدیثیں لکھ لی, لکھتے کے ساتھ ہی اتفاق گم ہو گیا. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مخطوطہ, انگریزی میں ہم کہتے ہیں اس کو مینوسکرپٹ, وہ گم ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حمام منبی کو وہ حدیثیں لکھوائیں, انہوں نے لکھتے کے ساتھ ہی اس کو یاد کر لیا. ان کے تو حافظے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا کیسے حافظے تھے. انہوں نے ان احادیث کو اپنے شاگرد تک پہنچا دیا. ابو عروہ معمر بن راشد رحمہ اللہ, ابو عروہ معمر بن راشد نے اس کو یاد کیا اور اپنے شاگرد کو پہنچا دیا. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ, یہ وہ ہے جو مصنف ہے, جن کی مصنف ہے مصنف عبد الرزاق. انہوں نے اس کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل, امام اہل سنہ
جنہوں نے 317 ہجری یا 16 یا 18 مختلف اقوال، اسی لیے درمیانہ قول میں نے بتایا 317 ہجری کے اندر مسند احمد کے اندر انہوں نے ان احادیث کو شامل کیا۔ کتنے واسطے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حمامی منبی، حمامی منبی رحمہ اللہ سے ابو عروہ معبر بن راشد، ان سے جو ہے امام عبد الرزاق، اور ان سے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یاد کروانے کے بعد سینہ بس سینہ، سینہ بس سینہ، سینہ بس سینہ پہنچ گئے۔ اب انہوں نے ان کو وہاں پر قلم بند کر لیا۔ اچھا قلم بند کیا، بڑی زبردست کمال کی بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، اپنے یہ اجمی تھے ڈاکٹر حمید اللہ، ان کا بڑا زبردست ریسرچ ہے مینوسکرپٹس وغیرہ پر، قلمی نسخوں پر۔ کہتے ہیں کہ میں برلین کے اندر تھا، ادھر لائبریری کے اندر تھا، کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے کمرے میں گیا۔ اچھا یہ آدمی بھی بڑے کمال کے تھے ڈاکٹر حمید اللہ، اگر ان کے بارے میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں نا بڑا مزہ آئے گا۔ علم حدیث کے ساتھ جو شغف رکھتے ہیں نا ان کے لیے تو بڑا ہی بہترین ہے وہ، لیکن وقت نہیں ہے، علماء موجود ہے پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے کمرے میں گیا جو مخطوطہ تھا، وہاں پر مختلف قسم کے جو نا مینوسکرپٹس رکھے ہوئے تھے، مخطوطات تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دم سے نظر پڑ گئی صحیفہ حمام منبی پر، دی اولڈسٹ کلیکشن آف حدیث، حدیث کا سب سے قدیم ترین نسخہ، اس کے اوپر ہیڈ لائن دی انہوں نے، اپنی کتاب جو انہوں نے شائع کی ہے، قدیم ترین نسخہ ہے نا۔ کہتے کہ اس پر میری نظر پڑ گئی، اور میں یہ تو وہ نسخہ ہے جو 50 سے 58 ہجری کے درمیان گم ہوا تھا۔ کہتے میں نے اس نسخے کو لیا، لینے کے بعد فوٹو کاپی کی، اور چونکہ یہ بطریق ان ابی ہریرہ ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ہریرہ ان حمام منبی رحمہ اللہ، بطریق پہنچائی ہے، ٹھیک ہے، امام احمد رحمہ اللہ کی مسند احمد۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مخطوطے سے لے کر مسند احمد تک 300 سال کا عرصہ لے دے کے ہم دیکھ چلے 300 سال کا تو عرصہ ہے ہی۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے جب مسند احمد کے نسخے سے، جو کہ اسی نسخے سے سینہ بسینہ وہ روایت گئی ہیں، اس کو میں نے آپس میں میچ کیا، کہتے ہیں عقل دنگ رہ گئی، حدیث کے مفہوم کے اندر کہیں بھی کچھ فرق نہیں تھا۔ وہ الفاظ ایک الگ بات ہے کہ کہیں ان ابی القاسم ہے تو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم تو ایک، مفہوم جو تھا نا حدیث کا، جو حدیث کا جو میسج تھا، کہتے کہ اتنے سالوں کے باوجود بھی کسی ایک میسج کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ اور اگر آپ بائبل اٹھا لیں، ہم تو دین اسلام کی دعوت نہیں دیتے نا بھیا، ہم عیسائیوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے کب ہے؟ ہمارا تو وہ میدان ہی نہیں ہے نا۔ جبکہ میں یہ کہتا ہوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے فکر مند تھے اس بات پر، شیخ الاسلام سے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ 17 سوالات کیے گئے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے، 17 سوالات کیے گئے تھے، عیسائیوں نے کیے تھے۔ آپ نے 17 سوال کے جواب کے لیے آج جو وہ کتاب مارکیٹ میں 3500 صفحات پر آپ نے جواب دیا، الجواب الصحیح کے نام سے، آپ نے امت پر یہ احسان کیا کہ تم نے صرف 17 سوالات کیے ہیں، میں نے اس کے لیے اتنی ضخیم کتاب لکھ دی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کے دفاع پر کیا کیا ہے بھائی؟ آج تو میری کان پر جوں نہیں رینگتی۔ آج یہ مستشرقین، آج یہ یہودی، آج یہ عیسائی، آج یہ ہندو، گٹر صاف کرنے والا عیسائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ او بھائی یہ بہت بھاری چیز ہے، پلیز اس کو لو، دین اسلام کی دعوت کو عام کرو۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک عیسائی ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، ہم اس کو دین کے اسلام کی دعوت دیں؟ کم سے کم اتنا ہی کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیا ذمہ داری نہیں ہے ہماری؟ بتائیے۔ وہ فکر اور وہ سوچ پیدا کریں اپنے اندر۔ تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے جب نسخہ دیکھا تو کہتے ہیں حیرت زدہ رہ گیا، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور آج دنیا کی ہر کتاب دیکھ لیں، بائبل بیچاری اتنی لولی لنگڑی ہو چکی ہے کہ ہر 50 سال کے اندر ان کو بیچارے کو نیا ورژن لانا پڑتا ہے۔ کبھی کیا تو کبھی کیا تو کبھی کیا تو کبھی کیا، کبھی کیا اس کے اندر باتیں ہیں، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے۔ فرسٹ ایپیسٹل آف جان کو دیکھیں آپ، انہوں نے اس کے اندر تثلیث کے عقیدے کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ کتنی باتیں میں آپ کے سامنے کروں ہے؟ تو عزیزان گرامی، دین اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی،
سمجھے نا, میرے اور آپ کے ہونے سے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ آگے تو تحقیق کا کام مکمل ہو گیا. نہیں بھیا, پہلی سیڑھی ہے وہ تو. بڑے اللہ نے اس دین کو سمندر بنایا ہوا ہے, ایسے ایسے ایسی ایسی چیزیں, ایسی ایسی چیزیں. آپ دیکھیں نا, میرے خیال سلمان بھائی آ گئے, وہ گھٹی دے رہے ہیں مجھے. میں آپ کو آخری بات بتاتا چلوں. آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ دین کے اندر وسعت کتنی ہے نبی علیہ السلام کے بیانات میں. آپ دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا, کئی سارے صحابہ کرام تھے, 1 لاکھ سے زیادہ تھے, ٹھیک ہے نا, 1,40,000 کوئی کہہ رہا ہے, کوئی 1,24,000 کو, اللہ اعلم, 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا, آپ کا آخری خطبہ پوری انسانیت کے لیے یونیورسل برادرہوڈ قائم کر رہا ہے, عالمی بھائی چارہ. آخری خطبہ. ایک پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ ہیں, وہ ایک درخت کے بارے میں بات کرتے ہیں میگنا بالٹا کے نام سے, جو جرمن میں میگنا بالٹا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2700 عیسوی کے اندر جنگ عظیم کی یاد میں بنایا گیا. پھر کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے 1900 عیسوی کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق پر دستاویزات جو تیار ہوئے تھے اس کے نام پر میگنا بالٹا لگایا گیا. یہ اس میں کیا تھے, دنیا کے 92 ممالک سے, کتنے, دنیا کے 92 ممالک سے, مختلف ممالک سے پرمغز شخصیات کو, جس کو ہم یوں کہتے تھے کہ جنہوں نے دنیا کی ہسٹری کا دھارا تبدیل کر دیا, ان کو ایک جگہ پر بلایا گیا اور میٹنگ کی گئی کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کوئی دستاویزات مقرر کیے جائیں. سب جمع ہو گئے, سارے 26 دستاویزات مقرر کیے. کتنے, 26. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے آخری خطبے کے اندر پوری امت کی ہدایت کے لیے 47 دستاویزات مقرر کیے. اور سب سے کمال کی بات یہ کہ جو دستاویزات مقرر کیے اکثر و بیشتر آپ پہلے اس پر عمل کر چکے تھے. آپ نے دیکھا سود کو حرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عرب اور عجم کی فضیلت کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر قرار دیا. آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کر دیا تھا, ہے نا. آپ نے مثال دی, ایگزامپل کریٹ کر دی, آپ نے پوری امت کے لیے مثال قائم کر دی. تو بھائی بات یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر بیان کریں, تفاخر فخر کے ساتھ بیان کریں. ہم کمپلیکس کا شکار ہو چکے ہیں. ایک ابھی واللہ یقین مانیں, ابھی کل ہی میرے پاس ایک بہت بڑے ہماری جماعت کے مبلغ کا میرے پاس میسیج آیا, واٹس ایپ آیا, کہنے لگا شیخ کیا کریں, یہ حدیث کو دیکھتے ہیں تو چاروں طرف کانٹرڈکشن برمار ہے, تعارضات کی. شیخ منکر حدیث نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے. تو میں نے کہا حضرت مشورہ یہ ہے کہ فوراً کسی استاد کے پاس چلے جاؤ اور جا کر حدیث پڑھ لو. یہ جو مسئلہ جو تم بتا رہے ہو نا, یہ مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں, یہ آپ کے اندر جراثیم پیدا ہو رہے ہیں انکار حدیث کے. ایسا نہ ہو کہ آگے کوئی مسئلہ ہو جائے, اس سے بہتر اس کو مار دو, سل بٹے میں بیچ دو اس کو, جاؤ دین سیکھو. اور میں تو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, جب بھی قرآن حدیث پڑھے نا, جہاں بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے, کوئی چیز آپ کو چبھے دماغ کے اندر, فوراً کتاب بند کر دیں. جب تک اس کو کلیئر نہ کرے تب تک آگے مت جائیے گا, ورنہ وہی چیز شیطان آپ کے لیے ناسور بنا دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ باقی باتیں تو خیر بہت ساری ہیں, اسی باتوں پر اتفاق ہے. چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صدر تحفظ حدیث فاؤنڈیشن فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین میمن حفظہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کراچی کے زیر انتظام اور انصرام یہ عظیم الشان دفاع حدیث کانفرنس الحمدللہ یہاں پر آپ کی اس مسجد میں اس مرکز میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی فضیلت الشیخ حضرت مولانا افضل سردار حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم اس کانفرنس میں ناظم تعلیم مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد رفیق سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب میں بلا کسی تاخیر وکیل صحابہ سوشل میڈیا پر صحابہ اکرام کے حوالے سے اور ان کے دفاع کے حوالے سے ایک مضبوط آواز محقق الاثر ہم سب کے ہر دل عزیز فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ محترم اور مکرم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ بھی تھکے ماندے محسوس ہو رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ عام فہم انداز میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان دین ہے، شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان سے بھی کچھ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کچھ چیزوں کو فرض کرتے تھے امت پر، جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کچھ چیزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرماتے تھے، جس طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کی وحی دی گئی تھی، آپ کے پاس دو قسم کی وحی آتی تھی، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، اور عام انداز میں نہیں، بہت خاص انداز میں سمجھائی، مثال دے کر سمجھائی۔ سنن ابی داود میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے، بالکل صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں حدثنا عبد الوہاب ابن نجدہ۔ امام ابو داود کے استاذ عبد الوہاب بن نجدہ ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عمرو ابن کثیر ابن دینار، ان کے استاذ ابو عمر بن کثیر بن دینار ہیں۔ عن حریز ابن عثمان، وہ حریز بن عثمان سے بیان کرتے ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن ابی اوف، وہ عبد الرحمن بن ابی اوف تابعی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ عن المقدام ابن معدی کربہ، وہ صحابی رسول مقدام بن معدی کرب سے بیان کرتے ہیں۔ وہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जैसे जैसे सुनी है उसी तरह बता दिया कि मुझे किस किस ने बताया है। आज भी दुनिया में यही उसूल है, आप किसी से बात सुनते हैं, वो बंदा मोतबर है तो आप उसकी बात को मान लेते हैं। किसी के बाप ने बाहर से आकर बताया कि बेटा मैं बाहर एक हादसा देखकर आया हूँ, एक हादसा हो गया है, उसमें इतने लोग जान से चले गए हैं, इतने ज़ख्मी हो गए हैं, तुम्हारा फलां दोस्त फौत हो गया है। अब सुनने वाला बेटा अगर अक्लमंद है, वाकई मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, उस बारे में शुबा नहीं करेगा। हालांकि उसका बाप आज के दौर का बंदा है, कितनी गलतियाँ कोताहियाँ उसमें होंगी। हो सकता है कभी झूठ भी बोल लेता हो, लेकिन उसको पता है कि मेरे अब्बा जी इस मामले में झूठ नहीं बोलने वाले, सेंसिटिव मामला है। अपने अब्बे जी की बात मानता है जो कि मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक वो सिका नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है। जबकि मुहद्दिसीन ने जो छलनी लगाई है वो इंतहाई बारीक है, कोई भी ऐब वाला शख्स उस छलनी से गुज़र नहीं सकता है और हदीस बयान करने के आहल नहीं हो सकता है। वही शख्स होगा जिसमें तमाम खूबियाँ बदर्जा अतम पाई जाती हो, किरदार में सच्चा हो, कौल में सच्चा हो, हाफजा मजबूत हो, अपने उस्ताद से उसने सुना हो, होश हवास में बयान किया हो, होश हवास में सुना हो। ये सारी शर्तें लगाकर जब मुहद्दिसीन बताते हैं कि हमें हमारे इस उस्ताद ने, उस उस्ताद ने ये हदीस सुनाई, तो नहीं मानते। अपने अब्बा जी की बात मान लेते हैं और अपनी अम्मी जी की भी बात मान लेते हैं। दुनिया में एक ही हस्ती है जो इस बात की गवाही दे सकती है कि वो हलाली है, मेरा बेटा हलाली है, क्योंकि उसके अलावा तो किसी को नहीं पता। खामंद भी अपनी बीवी के बारे में हुस्न ज़ान नहीं रखता है ना, गालिब गुमान यकीन की हद तक चला जाता है, लेकिन उसके साथ बंधा तो नहीं होता। कितनी औरतें ऐसी हैं खामद को पता नहीं चलने देती, बदकारी कर लेती हैं, लेकिन अपनी अम्मी की बात पे उसे एतमाद है। हालांकि अम्मी झूठ भी बोल लेती है, फ्रॉड भी कर लेती है, अम्मी लोगों के साथ धोखा भी कर लेती है, अम्मी का किरदार वैसे आम हालात लड़ाई झगड़े भी करती है, लेकिन अम्मी की बात पे एतमाद है कि मैं अपने अब्बे का हूँ। मुहद्दिसीन की बात पे एतमाद नहीं कि ये बात हमने अपने उस्ताद से सुनी है, उसने अपने उस्ताद से, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। इमाम अबू दाऊद ने सही सनद के साथ कोई माई का हलाल उठे और बताए इसमें फ़लाँ रावी झूठा है, फ़लाँ का हाफजा कमज़ोर हो गया था, फ़लाँ ने अपने उस्ताद से नहीं सुना है, सनद मुत्तसिल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिका रावियों के साथ जा रही है, मोतबर रावियों के साथ, बेहतरीन इंसानों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु माहु, मेरी उम्मत के लोगों याद रखो, खबरदार, इस बात को कभी भूलना नहीं है कि मुझे कुरान भी दिया गया है और कुरान की तरह की एक और चीज़ भी दी गई है। कुरान भी दिया गया है और कुरान की तरह की एक और चीज़ भी दी गई है। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई, फरमाया खबरदार, एक बंदा ऐसा आने वाला है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा बंदा बदबख्त मेरी उम्मत में पैदा हो, लेकिन ऐसा हो जाएगा। पेट भर के वो अपने बेड पे लेटा होगा, शिकम शेर करके लेटा होगा अपने बेड पे और लेट कर कहेगा कि हमें कुरान काफ़ी है। कहेगा लोगों तुम्हें कुरान काफ़ी होना चाहिए, जो कुछ कुरान में हलाल है उसको हलाल समझो, जो कुछ कुरान में हराम है उसको हराम समझो, और बस कुरान के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही इरशाद फरमाया कि खबरदार, मैं तुम्हारे लिए घरेलू गधे को हराम करके जा रहा हूँ।
کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کو حرام کر رہا ہوں۔ کیا بتا رہے ہیں آپ کہ قرآن میں گھریلو گدھے کا حرام ہونا نہیں ہے، تو جو میری حدیث کو نہیں مانے گا کھوتے کھائے گا، بلکہ آگے بڑھ کر کتے بھی کھائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹر خضر یاسین، میری اس سے بات چیت ہوئی، منکر حدیث ہے، کہتا ہے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی بس قرآن ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ پھر کتا، بلا، گدھا، سانپ، بچھو، ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ گول مول جواب۔ اب سیدھا جواب دے تب بھی لوگ کہیں کہ یہ کتنے بدبخت ہیں، کتے کھانے ہیں۔ اب جواب گول مول دے کہ بس جو اللہ نے حرام کیا ہے نا قرآن میں، ہم اسے ہی حرام مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے، اب کتے کے بارے میں بتا دو، آپ سے کوئی پوچھتا ہے؟ آخر کار وہ اتنا زچ ہوا، میں نے اس کو اتنا پریشان کر دیا بار بار پوچھ کر، اس نے لکھ دیا کہ خنزیر کے علاوہ، خنزیر کو تو قرآن میں حرام کیا گیا نا، کہتا خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور تکبیر پڑھ کر ذبح کر کے میرے پاس لاؤ، میں نہ کھاؤں تو جو مرضی مجھے کہو۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، ہمارا کام تو آپ کو سپلائی کرنا ہے، حلال تو آپ سمجھتے ہیں، ہم تو حرام سمجھتے ہیں، ہم کیوں تکبیر پڑھیں اس پر؟ ہم آپ کو کتا لا کر دیں گے جہاں آپ کہو گے، آپ نے ہمارے سامنے تکبیر بھی پڑھنی ہے، اس کو ذبح بھی کرنا ہے اور پکا کر کھانا بھی ہے۔ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جب قرآن کریم کے علاوہ وحی کا انکار کر دیں، دین کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے، دین نہیں رہتا، مذاق بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی طرح کی کتاب دی گئی۔ اب قرآن کی طرح کا کیا مطلب ہے؟ حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں، دین ہونے میں، شریعت ہونے میں، اللہ کا حکم ہونے میں۔ جس طرح قرآن کی آیت ہے اسی طرح میری حدیث ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بالکل اسی طرح دین اور شریعت قرآن ہے، اسی طرح دین اور شریعت میرا فرمان ہے۔ فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے گدھے کو حلال نہیں کیا، میں حلال کر کے جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور قرآن میں ہمیں رجم کا ذکر نہیں ملتا۔ شادی شدہ شخص اگر بدکاری کر لے اس کی سزا رجم ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کل کو کوئی بدبخت اٹھے اور کہے کہ ہم رجم کا ذکر قرآن میں نہیں پاتے اس لیے ہم رجم کو نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم بھی رجم کرتے ہیں، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ تو قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی اللہ رب العزت نے کی ہے جس کا نام ہم حدیث رکھتے ہیں، سنت رکھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت دونوں دلیل شرعی ہیں۔ یہ حدیث رسالت ہے، یہ نبوت ہے۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک طویل قصہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے دیکھا ایک شخص کو بڑا بڑھ چڑھ کر کافروں سے لڑ رہا ہے، دشمنوں سے۔ صحابہ کرام آپس میں بات کرتے ہیں کہ جتنے مار کے اس نے آج مارے ہیں نا اتنے تو کسی نے بھی نہیں مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جہنمی ہے، میرے صحابہ یہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ قرآن میں کوئی آیت بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے، یہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، آپ کا فرمان تھا۔ ایک شخص نے کہا آنا صاحبہ، میں اس کے ساتھ رہوں گا، دیکھو تو صحیح، سب سے بڑھ چڑھ کر لڑائی کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہے، دیکھو تو صحیح اس کا معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ساتھ
وہ دوڑتا ہے میں بھی اس کے ساتھ دوڑتا ہوں، وہ رکتا ہے میں بھی رکتا ہوں۔ آخر کار میں نے دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا لڑتا لڑتا۔ جب زخمی ہوا اس نے اپنی تلوار کو کھڑا کیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا کر خودکشی کر لی۔ اب وہ صحابی نے دیکھا کہ معاملہ ویسے ہی ہو گیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھاگا بھاگا آیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں صحابی، اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ پہلے بھی مانتا ہے اللہ کے رسول، صحابی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، دوبارہ سے گواہی دے رہا، کس بات کی؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کی رسالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، رسالت کا مشاہدہ ہو گیا ہے، مجھے ایک دفعہ اور حق الیقین ہو گیا ہے۔ آپ نے جو فرمایا تھا یہ جہنمی ہے، آپ نے رسالت کے ذریعے فرمایا تھا، نبوت کے ذریعے فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کا نبوت اور رسالت ہونا میرے لیے ظاہر کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ دین ہے، شریعت ہے، اللہ کی وحی ہے۔ آج سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مکھی جب کسی کے مشروب میں گرتی ہے تو پھر پینے والے کو چاہیے کہ اس مکھی کو اس میں ڈبو دے۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، وہ جب گرتی ہے تو اپنا وہ پر آگے کرتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، چنانچہ بیماری والا پر اس کا پانی میں، مشروب میں، چائے میں، دودھ میں ڈوب جاتا ہے، بیماری اس میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب تم اسے ڈبو دیتے ہو میرے فرمان کے مطابق، میری حدیث پر عمل کرتے ہو، اس کو ڈبو دیتے ہو، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، وہ شفا اس بیماری کو ختم کر دیتی ہے، اب مشروب اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاتا ہے، اس میں جو بیماری پیدا ہوئی تھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی طرف سے فرمائی تھی؟ اللہ نے وحی کی تھی۔ آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے، واقعی مکھی کے ایک پر میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بیماری کا سبب بنتے ہیں، اور دوسرے پر میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کے لیے شفا کا سبب بنتے ہیں۔ اب بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی نہیں ہے، اٹل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جتنے بھی ہیں، لوگ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی اس ناقص عقل پہ پرکھتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایک بھی بدبخت منکر حدیث نہیں ہے جو حدیث کو قرآن پر پرکھتا ہو، سارے بدبخت اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ اور قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، حدیث بھی پڑھتے ہیں، ہمیں تو وہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں لگتی۔ اس بدبخت کا دماغ خراب ہے جس کو وہ حدیث قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے نا۔ جب حدیث بھی دین ہے، اللہ کی وحی ہے، پھر کیوں کوئی شخص اشکال کا شکار ہو جائے؟ قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے، ایسا بے ایمان ہو جائے گا جو اپنے دل میں یہ بات رکھے گا کہ نہیں میں تو نہیں مانتا اس کو۔ مجھے بتائیں، قرآن کی آیت کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کیا انکار کر دے گا؟ کہے گا میں اتنی دیر نہیں مانوں گا جب تک مجھے سمجھا نہ دی جائے۔ کبھی کہا کسی نے؟ تو کوئی بدبخت کیوں کہے کہ جب تک میرا اشکال دور نہ ہو میں اس حدیث کو نہیں مانتا؟ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی ناقص عقل کے خلاف آنے کی وجہ سے رد کر رہا ہے کہ چونکہ میری عقل میں نہیں سمائی اس لیے میں نہیں مانتا۔ خبردار، کسی مسلمان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، سمعنا واطعنا، فوراً کہے ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا
نہ آئے. جس طرح قرآن کو برحق مانتا ہے سمجھ آئے یا نہ آئے, حدیث کو بھی برحق مانے گا سمجھ آئے یا نہ آئے, ایمان لائے گا, اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرے گا, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہ آئے تب بھی فرمان رسول برحق ہے, اپنے دماغ کو کوسے گا نا, اپنی کوتاہی تسلیم کرے گا, نہ کہ حدیث کو مشکوک سمجھے گا. میری عقل میں نہیں آ رہی اس لیے. اور جتنے بدبخت ہوئے ہیں, وہ معتزلہ ہوں, وہ جہمیہ ہوں, وہ اشاعرہ ہوں, ماتریدیہ ہوں, وہ مقلدین ہوں, جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اپنی عقل پر پرکھتے ہیں. ہماری عقل میں نہیں آتی تو ہم نہیں مانتے جی. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگ ہوتی ہے, غزوہ ہوتا ہے, مجاہدین کے ہاتھ مال غنیمت آتا ہے, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے نا, گھوڑے کو ساتھ لے کر آیا ہے, اس کو 3 حصے ملیں گے. کتنے ملیں گے؟ 3 حصے ملیں گے. اور جو پیدل آیا ہے اس کو 1 حصہ ملے گا. اب ایک فقیر صاحب اٹھے, انہوں نے کہا یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بھی مجاہد کا 1 حصہ ہے نا, اکیلا مجاہد آیا تو 1 حصہ ملا, گھوڑے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑا تو 3 حصے. مطلب کیا ہوا؟ مجاہد کا 1 حصہ, صحابی کا 1 حصہ, اور گھوڑے کے. ہم نہیں مانتے. یہ فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عقل کس کی ہے؟ اے حضرت صاحب دی عقل. آپ کی عقل میں نہیں آیا تو آپ کہو ہم فرمان کو برحق مانتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں کہ گھوڑے کے 2 حصے, مجاہد کا 1 حصہ, ہماری عقل میں نہیں آتا, ہم نہیں مانتے. حدیث بالکل صحیح ہے. ہم نے کہا اچھا آپ بتائیں پھر کیسے ہونا چاہیے. کہتے ہیں جو بندہ اکیلا آیا مجاہد اس کو 1 حصہ, جو گھوڑے کے ساتھ آیا اس کو 2 حصے. مطلب گھوڑے کا بھی 1 حصہ ہونا چاہیے نا. میں نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے گھوڑے کو مجاہد کے برابر بدبختو آپ نے کر دیا ہے. آپ نے کہا کہ گھوڑے کو بھی مجاہد کے برابر حصہ ملنا چاہیے. اب بتاؤ تمہاری عقل سلامت ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا اس کو 3 حصے ملنے تو مجاہد کو ملنے تھے نا. اور گھوڑے نے کو مال غنیمت چبانا ہے لے کر. اور گھوڑے کی ملکیت ہوتی ہے کوئی؟ گھوڑا خود ملکیت ہے, اور گھوڑے کی جو چیز ہے وہ بھی اس کی. تو مجاہد کو 3 حصے ملنے تھے نا. اپنی ناقص عقل کی وجہ سے حدیث کا انکار کیا اور واقعی بندے اور گھوڑے کو برابر کر دیا. تو جو لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں نا, کہتے ہیں لاجیکلی ہمیں سمجھ نہیں آتی, وہ اپنی لاجک کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے آگے. اچھا آپ مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے جانے کا کیا مراد ہے؟ اب اللہ رب العزت سے آپ کو دوڑ لگاتے ہیں؟ کبھی ایمان والوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی واق کی ہے کوئی؟ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, مستوی علی العرش ہے, مخلوق سے جدا ہے. کیا مطلب ہے اللہ سے آگے نہ بڑھو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ اپنے آپ کو پابند کر لو, جو اللہ نے فرما دیا اسے مان لو, آگے نہ بڑھو. خود اپنی عقل کو استعمال نہ کرو کہ یوں ہونا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے چلنا. ویسے تو زندگی میں صحابہ چل لیتے تھے نا آگے, گھوڑا بھی دوڑا لیتے تھے. ایک صحابی کی اونٹنی جیت بھی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے. یہ تو منع نہیں تھا. منع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے آپ کی اپنی بات کو یہ کہتے ہیں نہیں ہماری عقل فیصلہ کرے گی. اب دیکھیں جی فلاں حدیث ہماری عقل میں تو نہیں آتی, بتائیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی. فرمایا کہ ایک گائے تھی, اس کے مالک نے اس کے اوپر بوجھ لادا, اس کے اوپر بوجھ لادا.
گائے نے بول کر کہا لم اخلق لہذا، مجھے اللہ نے بوجھ اٹھانے کے لیے تو پیدا، زیادہ سے زیادہ ہل جوت میں لے ہوئے میرے سے ہل جو ہے نا وہ اس کا کام لے لے، یہ جو میرے اوپر وزن لاد دیا ہے، وزن تو گھوڑوں کے اوپر، کھچڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر لادا جاتا ہے، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کبھی گائے بھی بولی ہے، یہ کبھی گائے بھی بولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اومن بہ وابو بکر و عمر، لوگوں تم نے ماننا ہے، مانو نہ مانو میری حدیث کو، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لاتے۔ حدیث اب آ جائے عقل کو استعمال کرنا نہیں، حرام ہے کوئی اپنی عقل کو استعمال کرے۔ کہتے دیکھو جی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی کا دودھ بھی پیے اور پیشاب بھی۔ ہماری عقل میں نہیں آتی جی، بھئی نہ آئے آپ کی عقل میں آنا کوئی ضروری ہے؟ کتنی ایسی چیزیں جو آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ آپ چھت پہ چڑھ جاؤ اور جا کے دیکھو، آپ کو لگے گا کہ زمین آسمان آپس میں مل رہے ہیں، تو بتاؤ بھلا ملتے ہیں کوئی؟ آپ 10 میل اور آگے چلے جاؤ، آپ کو لگے گا 10 میل آگے پھر ایسے ہو رہا ہے۔ آپ کی عقل میں نہیں آتا نا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان زمین آپس میں نہیں مل رہے ہیں، لیکن آپ کی عقل چونکہ محدود ہے، آپ کی نظر اس محدود عقل کی وجہ سے محدود ہو کر آپ کو یہی دکھاتی ہے۔ آپ اپنی عقل کو نہ استعمال کرو، وہاں چھوڑ دیتے ہو، سائنس کی مان لیتے ہو، اپنے مشاہدے کی مان لیتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہوئے جان جاتی ہے۔ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم آپ کی بات کو اپنی عقل پر پرکھیں گے، ہمیں سمجھ آئے گی تو مانیں گے، نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں مانیں۔ اچھا کہتے ہیں جی قرآن پر ہم پرکھتے ہیں، قرآن پر تم کیسے پرکھتے ہو بھائی؟ آخر تمہاری عقل یہ فیصلہ کرے گی نا کہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، اور ہر بندے کی اپنی عقل ہے۔ میری عقل کہتی ہے کہ یہ حدیث قرآن کے بالکل موافق ہے، اس بدبخت کی عقل کہتی ہے کہ نہیں قرآن کے مخالف ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ عقل فیصلہ کر رہی ہے نا، عقل فیصلہ کر رہی ہے کہ حدیث کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، حالانکہ آپ کی عقل تو صبح کچھ کہتی شام کو کچھ کہتی۔ اب دیکھ لیں مشہور منکر حدیث گامدی صاحب، ان کی عقل کچھ سال پہلے یہ کہتی تھی، انہوں نے لکھا اپنے رسالے میں، خود لکھا کہ یہ داڑھی تو فطرت ہے، داڑھی اسلام ہے، داڑھی کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اب انہی کی عقل آج یہ کہہ رہی ہے کہ داڑھی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ عقل ہے، صبح کچھ شام کچھ، دن کچھ رات کچھ۔ صبح کو انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ تو میں کبھی بات کروں گا ہی نہیں، اس کے ساتھ میرا نباہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ میں بول چال رکھ ہی نہیں سکتا۔ سارا دن گزرتا ہے، لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، شام کو صلح کر لیتا ہے، شام کو اس کے ساتھ مل کر دوبارہ پارٹنر بن جاتا ہے۔ انسان کی عقل کا کیا ہے؟ اب اعتراض کیا ہے جی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمر بن میمون تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، راستے میں نے دیکھا ایک بندر کو دوسرے بندر جو مل کر رجم کر رہے، ایک بندریہ کو بندر رجم کر رہے تھے کیونکہ اس نے بدکاری کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل نہیں مانتی، تمہاری بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے۔ اب بندروں پر بھی بھلا اسلامی احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ بھلا بندروں پر بھی کوئی اسلامی احکامات لاگو ہوتے ہیں؟ بندر بھی بھلا اس جو شریعت ہماری اس کے مکلف ہیں؟ ہم نے کہا کہ نہیں، مکلف تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر چاہے انسانوں کو عبرت دلانا کہ دیکھو میں جانوروں کو بھی یہ کام کروا دیا تمہیں دکھانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تمہاری بھی زندگی اس میں ہے، تمہارے معاشرے میں امن اس سے آئے گا۔ بندروں کو دیکھو، اللہ نے بندروں کے ذریعے وہ ایک معاملہ کروا کے سبق امت کو دے دیا، سبق انسانوں کو دے دیا، سبق مسلمانوں کو دے دیا، تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ ہماری عقل نہیں مانتی جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا چلو آپ کی عقل ذرا قرآن پر بھی استعمال کرتے ہیں۔
یہ تھوڑی سی عقل ذرا قرآن پر بھی استعمال کرو نا. قرآن کو عقل بند کر کے پڑھتے ہو. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا اسے پڑھو, غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن, کیا قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ افلا یعقلون, کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یہ تھوڑی سی عقل ادھر بھی لاؤ نا ذرا. کیسے دی؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب ایک مقتول ہو گیا, ایک قاتل ہو گیا. اب قتل کرنے والا شرمندہ ہو رہا, اب میں کیا کروں؟ میرے سے قتل تو ہو گیا, اب سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا کروں, اس کی لاش کو کیا کروں. فبعث اللہ غرابا, اللہ نے کس کو بھیجا؟ کوے کو. یبحث فی الارض, اس نے زمین کو کریدا, دوسرے اپنے ساتھی کو مارا, اس میں دفن کیا, اس کے اوپر مٹی ڈالی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا, اب کموں پر تو شریعت لگتی ہے, بندروں پر نہیں لگتی. اسے مان لیا ہے, اسے اسی عقل کی وجہ سے رد کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی عقل میں خرابی ہے. بھی اللہ نے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ اس انسان کو جا کے سکھاؤ, اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے, قتل کر دیا ہے نا. عقل ٹھکانے ہوتی تو قتل کرتا. یہ بیوقوف ہے, اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے, جاؤ ایک جانور ہو کر اس کو عبرت دلاؤ کہ قتل ہو جائے, کوئی بندہ مر جائے تو اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بندروں کے ذریعے وہ ایک واقعہ کروا دیا. آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے انکار کرنا ہے, ہم نے حدیث کو ماننا نہیں, یہ مسئلہ ہے. ہم نے اپنی عقل کو حاکم بنانا ہے, یہ مسئلہ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقل استعمال کرتے پھرتے ہیں, کبھی کسی حدیث کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ حدیث وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی اللہ رب العزت کے معاملات ہیں, قرآن میں کتنے ایسے معاملات ہیں کہ انسانی عقل ان کو مان سکتی. محیر العقول ہے, انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی. آخرت کے جتنے معاملات ہیں نا معاملات آخرت کے, تو انسان کو آج سمجھ نہیں آتے. اب بتائیں جنت کا جو تصور اس قرآن نے دیا ہے آپ کی عقل میں آتا ہے؟ آتا ہے آپ کی عقل میں؟ ایک جنتی کو جو سب سے ادنا جنتی ہے, سب سے آخری جنتی ہے, اس کو اس پوری دنیا اور اس کے 10 مثل اور دے دیا جائے گا. اس پوری دنیا, کتنی بڑی دنیا ہے, انسان تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکا. پوری دنیا اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ اس سب سے آخری